ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سامعین اکرام اور معزز علماء اعظام، تمام قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا ہمارا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام کے ذات مبارکہ و مطہرہ پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ و مطہرہ پر۔ سامعین اکرام، آج کا درس شروع کرنے سے پہلے میں پچھلے درس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں اور شرک و بدعت سے دور رہ سکیں، جسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ رسول لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا سکے اور ان کو کفر و شرک سے باز کر سکے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ایک بندے کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایک بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ایمان لانا اس کو کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء و جوارح سے اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ نیکیاں کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ایک بندے کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے محبت کے بعد ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرے۔ آج ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سلسلے میں تین گروہ میں مبتلا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو مبالغہ کرتا ہے، دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کرتا ہے، نہ اس کی حدیث نہ اس کی دلیل نہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے اور نہ ہمیں حدیث شریف سے ملتی ہے، ایسے ایسے کاموں کو ایجاد کرتا ہے جیسے عید میلاد کرنا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو تفریق کرتا ہے، محبت میں کمی کرتا ہے، جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے اتنی محبت نہیں کرتا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نہیں کرتا تو بندہ کامل مومن بھی نہیں ہوا کرتا۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ گروہ ہے جو محبت میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند نشانیوں پر عمل کرے، چند تقاضوں پر عمل کر کے وہ بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ ہے۔ سب سے پہلے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دوسری نشانی میں نے یہ بیان کی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کثرت سے ذکر خیر کیا کریں۔ ذکر خیر کر کے ایک بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذکر خیر کس طرح کیا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں نے بتایا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر، کثرت سے درود بھیج کر
ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اسی سلسلے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا تو سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جاتا ہے اور وہ شخص مجھ پر درود بھی نہیں بھیجتا۔ تیسری نشانی میں نے یہ بیان کی تھی کہ ہم کو ایک خواہش ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں، جنت میں نبی کے رفاقت میں رہ سکیں، جنت میں نبی کی صحبت میں رہ سکیں، ہماری یہ خواہش ہو۔ اسی سلسلے میں نے دو واقعات کا تذکرہ کیا تھا، جنگ احد کا اور اسی طرح سے دوسرا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ چوتھی نشانی میں نے یہ بیان کی تھی کہ ہم ان سے محبت کیا کریں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کیا کرتے ہیں، صحابہ اکرام سے محبت کیا کرتے ہیں، قرآن مجید سے محبت کیا کرتے ہیں، تو ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ان تمام چیزوں سے عمل کیا کرے۔ محبت کی آخری نشانی میں نے یہ بیان کی تھی کہ بندہ ان سے محبت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عداوت اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی سے دشمنی اختیار کرتا ہے۔ ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ان سے محبت نہ کیا کرے۔ تو اس سلسلے میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا۔ یہ تھا کہ محبت کی نشانی اور تقاضے۔ اب جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے محبت کیا کرتے تھے، اپنی امت کے سلسلے میں بہت مشفق و مہربان تھے۔ اس پر تھوڑی روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا سکے اور ان کو کفر و شرک سے روک سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں اور ان کو تمہاری نقصان کی بات ناپسند گزرتی ہے۔ اگر کسی بات سے مؤمنوں کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہوا کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا ہی مشفقانہ ہوتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات گران گزرتی ہے، وہ بات دشوار گزرتی ہے اگر اس بات سے مؤمنوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر کسی بات سے مؤمنوں کا نقصان ہوتا ہے، کسی کام سے مؤمنوں کا نقصان ہوتا ہے تو اس بات کو، اس کام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حریص علیکم کی تفسیر علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کرتے ہیں کہ مؤمنوں کو اگر کسی کام سے بھلائی پہنچتی ہے، کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو اس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اگر مؤمنوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو مؤمنوں تک پہنچانے کے سلسلے میں جدوجہد کیا کرتے تھے، مشقت کیا کرتے تھے۔ اگر کسی بات سے مؤمنوں کا نقصان ہوتا ہے تو اس بات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی تفسیر میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ مؤمنوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بڑا ہی مشفقانہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کے ساتھ بڑے ہی مشفق و مہربان ہوا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں بہت ساری تکالیفوں کو برداشت کیا۔ اللہ کے نبی بس یہ چاہتے تھے کہ لوگ کسی طرح ہدایت پر آ جائیں، جہنم کی آگ سے ان کا چھٹکارا ہو جائے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حریص ہوا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکالیف دی گئی، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو جلا وطن تک کیا گیا، آپ کو مارا گیا، گالیاں دی گئی، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھی گئی، آپ کا گلا چادر سے کھوندا گیا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیا کرتے تھے۔ بس آپ کو یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ آپ کی امت والے کسی بھی طرح اللہ پر ایمان ڈالے اور جہنم سے ان کو چھٹکارا مل جائے۔ سامعین اکرام، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ
جس طرح احد کے دن آپ کو تکلیف ہوئی تھی، مشقت ہوئی تھی، اس سے بھی برا دن آپ پر کوئی آیا ہے، تو اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف کا دن ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ طائف کے موقع پر آپ کی دعوت کو رد کر دیا گیا، آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، آپ کی جوتیوں میں خون آ گیا۔ جب آپ تھکے ماندہ ہو کر باہر نکلے اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ آپ کے اوپر ایک بادل سایہ پٹن ہے، غور سے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی اپنی امتیوں کے ساتھ مشفق و مہربان نہ ہوتے تو ضرور بضرور ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیسنے کا حکم دے دیا ہوتا۔ جب اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ کیا ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، تو اس کے جواب میں نبی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے افراد کو پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور کبھی کفر و شرک نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی جو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھی۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اور ایک آیت تلاوت کی ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ ان دو آیتوں کو تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور زار و خطاب رونے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو جبریل کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جبریل جاؤ اور پوچھو کہ محمد کس بات پر رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی سارا معاشرہ ان کو بتاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ عنقریب آپ کو آپ کی امت سے راضی کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشفق و مہربان نہ ہوتے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ احد کا واقعہ، احد کے موقع پر آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا، کئی صحابہ شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آنکھ کے دانت ٹوٹ گئے، اس کے باوجود بھی آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو ہدایت دے، بے شک وہ مجھے نہیں جانتی۔ اسی طرح سامعین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے بہت حریص ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی اپنی امت کے اوپر بہت مشفق و مہربان ہوا کرتے تھے۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں کبھی بھی آپ نے کوتاہی نہیں کی۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ معراج کا واقعہ، اگر اللہ کے نبی مشفق و مہربان نہ ہوتے تو آج مسلمانوں پر 50 وقت کی نماز فرض ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کرنے کے لیے گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 50 وقت کی نماز کا فرض قرار دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے بعد اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں بار بار گئے۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے شرم محسوس ہونے لگی کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بار بار جانے پر 50 وقت کی نماز کو 5 وقتہ نمازوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے ان 5 وقتہ نمازوں کا ثواب 50 وقت کی نماز کے برابر قرار دے دیا گیا۔ اگر اللہ کے نبی اپنی امت پر مشفق و مہربان نہ ہوتے تو ہم آپ جانتے ہیں اس یہودی لڑکے کا واقعہ۔ جب اس یہودی لڑکے کا واقعہ کی خبر آپ کو ملتی ہے، آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، ان مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس یہودی لڑکے کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے لڑکے تو اسلام قبول کر لے، اللہ کا پیغام اس تک پہنچاتے ہیں۔ وہ یہودی لڑکا اپنے قریب بیٹھے ہوئے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کر لے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اسی طرح سامعین اکرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ بہت زیادہ بیمار تھے، وفات کے وقت قریب تھی، تو آپ بہت زیادہ بیمار تھے، تکلیف کی حالت میں تھے، اس کے باوجود بھی آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان پر 7 مشکے سے پانی ڈالے جائیں۔ جب اللہ کے نبی پر 7 مشکے سے پانی ڈالا گیا تو بیماری میں کچھ افاق آیا، بیماری میں کچھ کمی ہوئی۔ جیسے ہی بیماری میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ کے نبی نے
مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر الوداعی خطاب دیا، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ خدشہ محسوس ہونے لگا کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو مسجد میں تبدیل کر لیا ہے، کہیں امت محمدیہ بھی اس فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہوتے ہوئے مسجد نبوی تشریف لا کر اپنی امتیوں سے واضح نصیحت کرتے رہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف لا کر یہ کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور جو غلام تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں غرغرہ طاری ہونے لگا اور اللہ کے نبی یہی کلمات کو بار بار دہراتے رہے۔ اگر اللہ کے نبی اپنی امتیوں کے ساتھ مشفق و مہربان نہ ہوتے تو اپنی بیماری کی حالت میں آرام کر رہے ہوتے۔ اللہ کے نبی مشفق و مہربان تھے، یہی نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بیماری کی حالت میں بھی اپنی امتیوں سے وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ خلاصے کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ایک بندہ چند اعمال کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ کے نبی بھی اپنی امتیوں کو بہت چاہتے تھے، اپنی امتیوں کے سلسلے میں بہت مشفق و مہربان ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور بدعتوں سے دور رہنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم۔